बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। साबिक CCPO लाहौर उमर शेख के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है FIA में, और ये दरख्वास्त दायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि नाम नहाद सहाफ़ी हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो सारा दिन झूठी बातें करते हैं, सारा दिन झूठे कालम लिखते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, और जब इनको कोई पूछे या FIA इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे या इनको नोटिस ही आ जाए तो इनकी जो आज़ादी सहाफ़त है वो ख़तरे में चली जाती है। ये कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ है, लेकिन वही बात अगर उमर शेख ने लिख दी है तो उस पर इतनी तकलीफ़ है इनको। और दो जुमले हैं, छोटे छोटे दो जुमले हैं। ये हकीकत है कि उमर शेख ने उन दो जुमलों में हमारा जो बदकिस्मती से जो लिफाफा मीडिया है उसका पोल खोल दिया है हकीकत, लेकिन मिर्चें लगी हैं लिफाफा सहाफ़ियों को। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ख़त पढ़ कर सुनाऊँगा उमर शेख का, और फिर जो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है, कौन कौन सा सहाफ़ी है जिसने दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस केस से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची में एक वाक़या पेश आया था, और कैश वैन जो गाड़ी है, कैश वैन को चोरी किया गया था, और उस वैन में से 20 करोड़ रुपए चोरी किए गए थे, और ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। उसमें जो दो मुलजमान हैं जो सहूलतकार थे, 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फ़रार होने वालों के जो सहूलतकार थे वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे। और उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आज उनको अदालत में पेश किया गया है, और जो ये मुलव्वस दो मुलजमान हैं अदालत में जब पेश किया गया, तफ्तीशी अफसर के इस हवाले से अदालत को बताना था कि नेमत अली और असद अली के ख़िलाफ़ मरकज़ी मुलजमान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, इस वजह से मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रकम मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गिरफ़्तार सहूलतकारों ने दी थी। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से दरख्वास्त की कि तफ्तीश और मफरूर दोनों की तलाश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने दोनों मुलजमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मीठा दर का इलाका है कराची का, वहाँ से वैन से रकम चोरी की जो वारदात है 9 अगस्त की सुबह हुई थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो निजी सिक्योरिटी कंपनी की वैन तारिक रोड से बैंक की रकम मुंतकिल करने के लिए रवाना हुई, तो आई चंद रीगे रोड पर पहुंचने के बाद गार्ड्स ने उसके ऊपर जो गार्ड्स थे वो कुछ रकम लेकर नीचे उतरे, और इसी दौरान वैन ड्राइवर हुसैन शाह गाड़ी लेकर फ़रार हो गया। जब वो गार्ड्स रकम मुंतकिल कर रहे थे गाड़ी से बैंक में, तो जो ड्राइवर था हुसैन शाह वो गाड़ी लेकर फ़रार हो गया। और तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि वैन ड्राइवर का जो पुलिस तस्दीक की सर्टिफिकेट था वो भी जाली निकला, इस पर थानेदार के दस्तखत भी जाली निकले। गुलिस्तान जौहर थाने के अफसर ने SHO की जगह दस्तखत करके मुलजमान को सर्टिफिकेट जारी किया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक इस वारदात में मुलव्वस तमाम अफराद की निशानदेही हो चुकी है। मुलजम ने अपने 2 मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा कुलाची रोड पर जो 2 मोबाइल फ़ोन हैं माई कुलाची रोड पर फेंक दिए थे, जो पुलिस ने तहवील में लिए हैं। उनमें से एक मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी कंपनी ने दिया था। अब इसमें जो 2 सहूलतकार हैं वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, ज़राए का ये कहना है। अब आप खुद इस बात को बेहतर समझते हैं कि बग़ैर वहाँ की मकामी पुलिस की मिली भगत से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर वो सर्टिफिकेट जाली थे तो जाली सर्टिफिकेट किसी ने इशू किए थे, तो ना सिर्फ वहाँ के जो मुतलका पुलिस हुकाम हैं उनसे पूछगछ की जानी चाहिए, बल्कि इस मामले में, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है और जो बैंकों का निज़ाम है वो इन्हीं कैश वैन के ज़रिए चलता है, और अगर ये भी महफूज नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब वही हुआ कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। अब देखते हैं कि इस केस में 3 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड मिला है, क्या असल मरकज़ी मुलजमान तक पहुँच पाती है पुलिस या नहीं पहुँच पाती, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। अब हम आ जाते हैं उमर शेख के हवाले से। मैं पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि साबिक CCPO लाहौर उमर शेख वो जब लाहौर में बतौर CCPO आए उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। उस वक्त उनको कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया, जिसमें सरूफ क्लासरा जैसे लोग थे। जब वो CCPO थे तो तब तो वो अपने YouTube चैनल के लिए उनसे इंटरव्यू लेते थे और ऐसी बातें उगलवाते थे, और उमर शेख सीधे आदमी हैं, वो बात कर जाते थे जिसमें जैसे उन्होंने जजेस के हवाले से कहा कि अदालतें रिलीफ दे देती हैं, हम लोगों को गिरफ़्तार करके लाते हैं, अदालतें रिलीफ दे देती हैं। इसके ऊपर कासिम खान साहब ने भी इस इंटरव्यू के ऊपर एक्शन लिया था।
اب جب حالات ایسے بنے کہ عمر شیخ کے جو معاملات تھے اپنی پالیس کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ وہ ٹھیک نہ رہے اور ان کے کچھ جو امپلائمنٹ کے معاملات تھے وہ خراب ہوئے، تو اب ان صحافیوں کو موقع مل گیا۔ یہ وہ صحافی ہیں جو صبح و شام CCPO لاہور کے دفتر کے ارد گرد گھومتے تھے اور ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا انٹرویو کا، اور اس وقت بھی جب جو میڈیا ہاؤسز نے سیکیورٹی لی ہوئی تھی، جو مالکان تھے میڈیا ہاؤسز کے جنہوں نے VVIP سیکیورٹی لی ہوئی تھی، عمر شیخ کا قصور یہ تھا کہ عمر شیخ نے ان سے یہ سیکیورٹی واپس لی تھی، اور اس بنیاد پر کیونکہ بہت زیادہ ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی ان کے خلاف ہو گئی، پولیس کے جو وہاں پر وہ لوگ جو لیگی مافیا کے خاص لوگ تھے جو اتنے عرصہ سے وہاں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے پولیس، پنجاب پولیس میں، وہ بھی خلاف تھے، اور پھر حکومت میں بھی چند ایک لوگ تھے جو خلاف تھے، جس کی وجہ سے عمر شیخ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب عمر شیخ نے کیا کیا کہ عمر شیخ نے ایک خط لکھا۔ یہ جو واقعہ ہوا 14 اگست کو، ہر پاکستانی کا دل دکھا، جس نے بھی سوشل میڈیا پر ہر جگہ اپنا جو غم و غصہ تھا وہ نکالا۔ اسی بابت عمر شیخ نے اس نظام کی، یہ جو نظام ہے ہمارا، اس نظام کے حوالے سے چند لائنیں لکھیں۔ ان میں میڈیا کا بھی ذکر تھا، اور ان لائنوں کی بدولت جو لفافہ صحافی ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں FIA کے پاس۔ اب یہاں میں FIA کو وہ خط اور ان کی درخواست پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، FIA سے میں ایک سوال ضرور کروں گا۔ ندیم ملک کو آپ نے طلب کیا، ندیم ملک نہیں آیا۔ ندیم ملک نے کہا کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ میں ہے اتنی جرأت تو آ کر مجھے گرفتار کر لیں۔ ثناء اللہ عباسی صاحب، آپ جو FIA کے ہیڈ ہیں، میں آپ کے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کل ایک اور صحافی کو محسن جمیل بیگ کو طلب کیا ہے، وہ بھی اس وقت تک آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسد طور کو آپ نے طلب کیا، اس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے نالج میں ہے۔ تو یہ سارے معاملات، اگر دو صحافیوں کو آپ نے، ایک حامد میر کا بھائی اور ایک دوسرا صحافی لاہور سے آپ نے گرفتار کیا، اور آپ نے 2 گھنٹوں میں شخصی ضمانت پر ان کو رہا کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جو خاتون ہے اس پر جھوٹے الزامات اور گھٹیا الزامات لگائے تھے، اور ساتھ انہوں نے اداروں کے خلاف اتنی باتیں کی تھیں، وہ گستاخیاں ساری اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یہ درخواست جو عمر شیخ کے خلاف ہے اس کو آپ بھاری جرمانہ عائد کر کے جو ان کے منہ پر دے ماریں، کیونکہ یہ کوئی درخواست ہے نہیں۔ کیونکہ صحافی جب کسی کی پگڑی اچھالنا چاہیں تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حامد میر جیسا شخص آرمی کو گالیاں دے سکتا ہے، فوج اور جرنیلوں اور ان کی بیویوں تک جا سکتا ہے، اور تب FIA ہماری کارروائی نہیں کرتی۔ تو اب اگر ان کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا گیا ہے لفافہ میڈیا کے بارے میں تو ان کو اتنی تکلیف ہے، اور یہ درخواست لے کے، اور ایک بندہ نہیں کئی لوگ گئے ہیں درخواست لے کے۔ اب میں آپ کو مختصر سا وہ جو خط ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دلچسپ ہے اس لیے آپ کا سننا ضروری ہے۔ عمر شیخ نے یہ انہوں نے اپنی ID پر، فیس بک ID پر جو الج کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی اپنی فیس بک ID ہے، اور اس سے یہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے جو ان کے خلاف الزام ہے۔ مینار پاکستان کے دل خراش واقعہ کے ذمہ دار صرف وہ 400 نوجوان نہیں بلکہ ہر طبقہ سوسائٹی ہے جس نے گزشتہ چند دہائیوں میں معاشرے کو بدترین زوال کا شکار بنایا۔ اشرافیہ نے اباو دی لا رہتے ہوئے، سیکیورٹی کے اداروں نے انٹچیبل کا درجہ اختیار کرتے ہوئے، عدلیہ نے کمپرومائز کرتے ہوئے، وکلا نے عدالتوں پر دھاوا بولتے ہوئے، پولیس اور بیوروکریسی نے سیاستدانوں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے، میڈیا ہاؤسز نے دلالی کرتے ہوئے، یہ ایک لائن ہے جس پر یہ میڈیا کے جو نام نہاد صحافی ہیں یہ گئے ہیں FIA کے پاس۔ 2 لائنیں ہیں، ایک ہے میڈیا ہاؤسز نے دلالی کرتے ہوئے، اور دوسرا ہے اینکرز اور نیوز رپورٹرز نے بلیک میلنگ کرتے ہوئے، اساتذہ نے تعلیم بیچتے ہوئے، اور باقی انہوں نے ہر طبقہ ہے زندگی کے حوالے سے جو ایک خط لکھا ہے، اور یہ بطور پاکستانی ان کا بات کرنے کا حق ہے، اور ان کو جو بہتر لگا انہوں نے بات کی ہے۔ اس پر اب جو صحافی ہے وہ چلے گئے FIA کے پاس، انہوں نے جو درخواست دی ہے، درخواست دینے والے جو صحافیوں میں سے احمد فراز، بابر خان، ریاض عوان، عمر جاوید، فیاض ملک، شیراز نثار، عرفان ملک، میاں ندیم اور دیگر تمام صحافی، یہ مختلف TV چینلز کے یا رپورٹرز ہیں، یہ یا وہاں پر کام کرنے والے ہیں۔ آخر میں لکھا ہوا ہے میاں ندیم اور دیگر تمام صحافی۔ اب تمام صحافیوں سے کیا مراد ہے؟ جو ازل سے ابد تک صحافی رہیں گے، سب کی طرف سے درخواست چلی گئی ہے عمر شیخ کے خلاف، اور درخواست کا متن یہ ہے
کہ فیس بک پر شیخ محمد عمر نامی ایک صارف نے 22 اگست کو ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے میڈیا کے اداروں، اینکرز اور نیوز رپورٹرز کو گالیاں دیتے ہوئے یہ الفاظ لکھے۔ اچھا، انہوں نے تنقید کی ہے اور ایک پازیٹیو تنقید تھی، سب کے خلاف کی ہے، وکیلوں پہ بھی کی ہے، عدلیہ کے حوالے سے بھی کی ہے، پولیس کے حوالے سے اپنے محکمے پر بھی کی ہے، باقی اداروں کے حوالے سے بھی کی ہے، لیکن تکلیف ہوئی ہے صحافیوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں میڈیا کے اداروں، اینکرز اور نیوز رپورٹرز کو گالیاں دیتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں: میڈیا ہاؤسز دلالی کرتے ہوئے اور اینکرز اور نیوز رپورٹرز بلیک میلنگ کرتے ہوئے۔ یہ جملہ لکھا ہے اوباش لڑکوں اور پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے خود کو جو دودھ دھلے ثابت کر رہے ہیں۔ شیخ عمر کی اس پوسٹ کو فیس بک پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس پوسٹ پر صارف شیخ عمر نے اپنی پولیس کی وردی والی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سابق CCPO لاہور شیخ عمر نے پوسٹ کی ہے، جبکہ جناب علی شیخ عمر نے صحافتی اداروں اور صحافت کے بارے میں اور صحافیوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر کے ملک کے چوتھے ستون میں شامل ان معزز صحافیوں کی توہین کی ہے۔ برائے مہربانی ان کے خلاف سائبر کرائم قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جائے تاکہ کوئی دوبارہ میڈیا کے اداروں اور صحافیوں کے خلاف ایسی زبان استعمال نہ کرے، اور اس پوسٹ کی کاپی بھی درخواست کے ساتھ لفظ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا کچھ بھی کرے، میڈیا چاہے جس کی پگڑیاں اچھالے، میڈیا صبح سے شام تک رات تک بلیک میلنگ کرے اور میڈیا گالم گلوچ کرے، وہ کر سکتا ہے، اور رائٹ ٹو سپیچ میں آ کے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا۔ کوئی اور اگر میڈیا کے بارے میں بات کرے تو وہ توہین ہو جاتی ہے، تو یہ توہین نہیں ہوتی جناب۔ یہ جیسا آپ بولیں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا، یا جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمر شیخ کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ عمر شیخ کے جو اپنے معاملات ہیں حکومت کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، وہ اپنی جگہ ہے، وہ عدالتوں میں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اس درخواست کو خارج ہونا چاہیے اور اس درخواست کو ان کے منہ پر دے مارنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ آج آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کسی نے آپ کو دلالی کا طعنہ دیا ہے، اور جب آپ الزام لگاتے ہیں اور آپ اپنے مخالفین کی خواتین کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں تب آپ کو شرم نہیں آتی۔ اب دیکھتے ہیں اس درخواست پر کیا موقف سامنے آتا ہے FIA کا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔